الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زمانے والی ستائیں درود پاک پڑھو جہاں کے غم جو رولائیں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ دل میں خوب عشق رسول موجزن ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل کیا حالات ہیں، کچھ اس کا نقشہ پیش کروں گا. اہل عرب کا دین ابراہیمی تھا، مگر توحید کی جگہ شرک اور خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بعض درختوں کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے تھے، اور بعض کفار ناہنجار فرشتوں کو استغفر اللہ عز و جل کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. کردار کیسے تھے؟ توبہ توبہ، شب و روز شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل و غارت گری. دل اتنے سخت تھے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو ذبح کر کے بطور چڑھاوا پیش کیا جاتا تھا، لوگوں پر ظلم و جفا. اور کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسے میں نور کے پیکر تشریف لے آئے، سبحان اللہ، نبیوں کے سرور تشریف لے آئے، دو جہاں کے تاجور تشریف لے آئے، سلطان بحر و بر تشریف لے آئے، آمینہ کے پسر تشریف لے آئے، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، کل جہاں کے ہادی اور رہبر تشریف لے آئے. جو ابراہہ کے لشکر نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو استغفر اللہ ڈھانے کی وہ بری نیت سے وہ آیا، اصحاب فیل کا واقعہ جو ہوا سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے. اس کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سنہ عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت جبکہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، میرے نبی چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لے آئے، کستوری کی خوشبوئیں مہکاتے ہوئے تشریف لے آئے، ختنہ شدہ تشریف لائے، ناف بریدہ تشریف لائے. دونوں مقدس شانوں کے درمیان مہر نبوت روشن تھی، آنکھیں سرما لگی ہوئی تھیں، پاکیزہ بدن سبحان اللہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. بعض مواقع ہیں جس پر شیطان خوب رویا تھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی
تو شیطان بہت زور سے چیخے مار مار کے رویا تھا. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی. مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں. مبارکباد بیواؤں کی حسرت زار نگاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو. یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو. مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہم گرنے والوں کو. مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو. مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. دنیا میں تشریف لاتے ہی میرے نبی نے سجدہ کیا. اس وقت ہونٹوں پر دعا جاری تھی ربی حبلی امتی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر ساری کائنات خوشی سے جھوم گئی. حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امی جان ان کو عجیب کیف و سرور حاصل ہوا. سبحان اللہ. ملائکہ کی تسبیح آپ نے سنی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خام میں زیارت کی. وہ نور والے اور بلندیوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ایک رات یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا نور ہر طرف پھیلا دیا ہے. آپ نے ایک رات یہ دیکھا کہ سعادتیں تونگریوں کی ابتدا ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے سارا گھر نور سے منور ہو گیا. صفا و مروہ خوشی سے جھوم اٹھے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیا. کائنات میں خوشبو بکھر گئی. فرشتوں نے تکبیر و تحلیل تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے نعرے لگائے. اور سبحان اللہ چہرہ اقدس کے مبارک نور سے ساری زمین نور 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 ہو گئی. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سفید بادل دیکھے آسمان سے اتر رہے ہیں. ان سفید بادلوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے چھپا لیا. میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا فرشتوں انہیں مشرق اور مغرب کا طواف کراؤ. انہیں تمام سمندری مخلوق کے پاس سے گزارو. تمام جنگلوں کے پاس سے گزارو. خالی جگہوں میں رہنے والے جنوں کے پاس سے گزارو. انہیں ہر ذی روح پر پیش کرو. وہ انہیں ان کے نام اور اوصاف کو پہچان لیں. انہیں سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی چکر لگاؤ تاکہ ان کی برکت کے آثار و نشانات ان کو بھی عام ہو جائیں.
حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بادل دور ہوئے تو میں نے دیکھا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا ہے۔ 3 افراد بڑی تیزی سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ ایک کے پاس سرخ سونے کا تشت یعنی ٹرے ہے، دوسرے کے پاس موتیوں سے جڑا ہوا پیالہ ہے، تیسرے کے پاس سبز ریشم کا رومال ہے۔ ان تینوں افراد نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ صفا کو کوزے کے پانی سے دھویا، رومال سے تصدیق کی، مہر نکال کر پشت نبوی پر ثبت کر دی، ساتھ ہی آپ کی سعادت اور توفیق مکمل ہو گئی۔ پھر آواز آئی انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے متصف کر دو، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی معرفت سے متصف کر دو، حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ السلام کی رقت و نرمی سے متصف کر دو، انہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ السلام کی گہری دوستی سے متصف کر دو، انہیں حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جینا علیہ السلام کی فرما برداری سے متصف کر دو، انہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر سے متصف کر دو، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بردباری سے متصف کر دو، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دے دو، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خندہ پیشانی عطا کر دو، ان کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے اخلاق حمیدہ سے متصف کر دو۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف سارے نبیوں کو عطا فرمائے وہ سارے اپنے حبیب کو بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو تعلق امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہم شہنشاہ خوش خصال کی، پیکر و حسن جمال کی، کیا رفت و بلندی ہے دافع رنج و ملال کی، صاحب جود و نوال کی، رسول بے مثال کی، بی بی آمینہ کے لال کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب نبیوں کا سلطان بنایا، ان کے ذکر خیر کو پھیلایا، ان کا مرتبہ بلند فرمایا، ان کی ولادت پر ایران کی آگ کو بجھایا، بصرہ کے محلات کو روشن فرمایا، ایوان کسریٰ میں ہلچل کو مچایا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45-46 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ترجمہ کنز الایمان ہے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔